معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے پہلی شب قدر کی نفل نماز اور دعا اور وظیفہ اور عمل کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، جس سے آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو 21 تاریخ سے آخری رمضان تک ہوتا ہے، اس میں جو طاق راتیں ہیں وہ ہیں 21 تاریخ کی رات، 23 تاریخ کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ یہ راتیں جن کو طاق راتیں کہی جاتی ہے، اور انہی راتوں میں شب قدر کو مانا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 21 کی جو رات ہے یعنی پہلی شب قدر، اس میں پڑھے جانے والی نفل نماز کے بارے میں بتاؤں گا، دعا کے بارے میں بتاؤں گا اور وظیفہ اور عمل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ 20 رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد جب آپ افطاری کر لیں، مغرب کا وقت ہو جائے، اس وقت سے لے کر دوسرے دن کے صبح تک یعنی فجر کی نماز کے وقت تک یہ 21 تاریخ کی رات ہے۔ ایک بات دھیان میں ضرور رکھ لیں، اسلامی کیلنڈر اور مہینے کے حساب سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، یعنی 21 رمضان المبارک کا جو دن ہوگا، جو 21واں روزہ ہوگا، وہ بعد میں آئے گا، اور اس سے پہلے جو رات آئے گی یہ 21 کی ہی رات کہی جائے گی، جسے ہم شب قدر کی پہلی رات کہیں گے۔ تو پہلے شب قدر میں زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں، ریاضت کرنے کی کوشش کریں، حمد و ثنا بیان کرنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفہ پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ہر مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی۔ 1000 فرشتے آپ کے لیے اگر یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو جنت کی دعا کریں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز مکمل ادا کرنے کے بعد اور تراویح کی نماز بھی ادا کرنے کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، یا جہاں پر آپ نے نماز ادا کی وہیں پر بیٹھ جائیں، اور دھیان میں رکھیں کہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ قدر پڑھیں گے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کو سورہ قدر یاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے سورہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نفل نماز ادا کریں گے۔ اس رات میں کم سے کم 2 رکعت نماز اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ میں صرف 2 رکعت نماز کا طریقہ بتاؤں گا، اسی طریقے پر آپ 1000 رکعت تک نمازیں ادا کر سکتے ہیں، جتنا آپ چاہیں اتنی ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت آپ اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے آپ ہاتھ ناپ کے نیچے باندھ لیں اور اتنے سینے پر باندھ لیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی ہے، دونوں ہی رکعتوں میں آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ اس کے بعد آپ رکوع سجدے وغیرہ کریں، جیسے دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں اس طرح سے ادا کریں۔ یہ آپ کی نماز بھی مکمل ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے دعائے شب قدر کو پڑھیں گے۔ جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں اتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے شب قدر اس طرح سے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعائے شب قدر ہے، اسے آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ تیسرے عشرہ کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے عشرہ کی دعا آپ اس طرح سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ بار بار پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد جب آپ پڑھنا بند کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس نماز کی فضیلت اور ان دعاؤں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نمازیں، یہ دعا ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔